اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ زبان کی گرہ اور کھول دے۔ اللہ پاک بیماری دینے والا بھی ہے اور بیماری ختم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ پاک نے زبان کی گرہ دور بھی کر دینی۔ اتنے لوگ مل کے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک زبان کی گرہ کھول دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فیا ایھا الناس ان احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق، مالک اور رازق کے لیے ہے، جو بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، اور اس ساری کائنات کو اس کے انجام تک پہنچانے والا بھی ہے. ہر قسم کے جائز درود و صلوات و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. عبادت کرو لیکن صرف اللہ کی. اور یہ وہ بات ہے جس کا اقرار ہر روز، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے دروازے پر نہیں جانا، کسی کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکانا، کسی کے در پہ سر نہیں جھکانا. اللہ ہمیں صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت بھی خلوص کے ساتھ کرنی، خالص ہو کے، مخلصین لہ الدین. اور پھر عبادت اللہ کی اس وقت تک کرنی ہے جب تک آپ کو اور مجھے یقین آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں یقین آ جائے. 3 باتوں کا یقین آ جائے: اللہ کے رب ہونے کا یقین آ جائے، اپنا بندہ ہونے کا یقین آ جائے، اور اس بات کا یقین آ جائے کہ میں نے اللہ کی عبادت کر دی ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ پاک میری زبان کی گرہ کھول دے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک آپ کا آنا قبول کرے. اللہ پاک یہ جو بیماری آئی ہے
اللہ اس بیماری کو تو دور کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں دور کر سکتا، اللہ اس کو دور فرما دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، غریب صحابہ کرام آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ایک عجیب شکایت لگائی۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، ذہابا اہل الدثور من الاموال بالدرجات، اللہ کے پیغمبر یہ جو امیر لوگ ہیں نا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسے کی وجہ سے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تم پڑھا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ پڑھا کرو۔ پڑھنے لگے، دوسرے صحابہ کو، امیر صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی پڑھنے لگ گئے۔ اب یہ صحابہ کرام پھر شکایت لے کے آئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ تو وہ بھی پڑھنے لگ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ کے اور میرے اوپر بھی اپنے فضل کی بارش کر دے، اپنی رحمتوں کی بارش کر دے، اللہ اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ صحابہ کرام کا شوق یہ تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں مقابلہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں ہمارے دور میں ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا، اس کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، لیکن وہ آتا وقت پر تھا، ہر نماز وقت پہ آ کے پڑھتا تھا۔ ہم یہ سوچتے تھے یہ بندہ اتنی دور سے آتا ہے، وقت پہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایک دن ہم سب نے مل کر اس کو ایک مشورہ دیا، لو اشتریت حمارا، آپ کوئی سواری خرید لیں، جلدی آ جایا کریں گے، آسانی سے آ جایا کریں گے، آپ کا گھر دور ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، ارید ان یکتب لی ممشی الی المسجد ورجوعی اذا رجعت الی اہلی، میرا دل کرتا ہے میں جب پیدل چل کے مسجد میں آؤں، اللہ میرا پیدل چلنا بھی لکھ لے، اور جب میں واپس جاؤں اللہ میرا واپس جانا بھی لکھ لے، اللہ میرا آنا بھی قبول کرے، اللہ میرا جانا بھی قبول کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اللہ نے اس بندے کی دونوں چیزوں کو قبول کر لیا، آنا بھی قبول ہو گیا اور جانا بھی قبول ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ آپ نے فرمایا من ہذہ، یہ کون عورت ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے فلانتن، یہ فلاں عورت ہے، اور ساتھ یہ کہتی ہے
یہ ساری رات سوتی نہیں ہے، ساری رات قیام کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ اجر دیتے دیتے نہیں تھکے گا، لہٰذا اپنی طبیعت کے مطابق اعمال کرو، جتنا جسم ہے اس کے مطابق اعمال کرو، اللہ قبول بھی فرما لیتا ہے اور تھوڑے عمل کا زیادہ ثواب بھی دے دیتا ہے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک بدو آیا، دیہاتی آدمی، آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہنے لگا دوبارہ پڑھے، جب آپ پھر پڑھنے لگے نا اس نے ہاتھ اس طرح کر دیا، کھول لیا، آپ نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس نے مٹھی بند کر لی، پھر کہنے لگا ھذا للہ وما لیا، یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ کہنے لگا پھر پڑھے، آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، اس نے بایاں ہاتھ آگے کر دیا، آپ پڑھ رہے ہیں انگلیاں بند کر رہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس نے دوسری مٹھی بھی بند کر دی، دونوں مٹھیاں بند کر لی اور چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تبصرہ سنیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ خالی ہاتھ آیا تھا، یہ خالی ہاتھ آیا تھا اور دونوں ہاتھوں میں دونوں جہانوں کی دولت بند کر کے لے گئے۔ یہ وظیفہ پڑھا کریں، اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھائی بھائی بنایا نا، حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء کو بھائی بنا دیا۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء کے گھر گئے، دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بہن آپ نے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی آپ کے بھائی کو نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، شوق دیکھیں، سارا دن روزہ اور ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی تشریف لے آئے، خاتون نے کھانا تیار کیا، کھانا لگایا نا، ابو درداء کہنے لگے میں نے نہیں کھانا، میرا روزہ ہے، نفلی روزہ۔ حضرت سلمان کہنے لگے جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے پھر اپنا نفلی روزہ توڑ دیا، ساتھ بیٹھ کے کھا لیا۔ پھر ادھر ٹھہرے تھے، رات ہو گئی، رات کے شروع میں نا عشاء کی نماز کے بعد
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نفل پڑھنے لگ گئے. انہوں نے کہا نہیں تم سو جاؤ. ابو درداء کہنے لگے نہیں یار آپ آرام کرو میں نفل پڑھتا ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے جب تک تم نہیں سو گے میں بھی نہیں سوؤں گا. سو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی اٹھ گئے. انہوں نے کہا سلمان تم آرام کرو مسافر ہو. کہا نہیں جب تک تم نہیں سو گے میں بھی نہیں سوؤں گا. پھر ابو درداء سو گئے. پھر رات کے پچھلے پہر اٹھے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نفل پڑھتے رہے. پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا ان لربی کا علیہ کا حقاً اللہ کا بھی حق ہے. ولی نفسی کا علیہ کا حقاً تیری جان کا بھی حق ہے. ولی زوجی کا علیہ کا حقاً تیری بیوی کا بھی حق ہے. پڑھا بھی کرو اور سویا بھی کرو. روزے رکھا بھی کرو کبھی روزے چھوڑا بھی کرو. دونوں مل کر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے. جا کے سارا واقعہ بتایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا نا تو آپ نے فرمایا صدق سلمان. سلمان نے ٹھیک کہا ہے. روزے رکھا بھی کرو اور کبھی چھوڑ بھی دیا کرو. رات کو نفل بھی پڑھا کرو اور کبھی سویا بھی کرو. یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. لیکن صحابہ کا شوق دیکھیں. سارا سارا دن روزے ساری ساری رات اللہ کی عبادت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 3 لوگ تھے. ایک حضرت ابو ہریرہ, ایک ان کی بیوی اور ایک ان کا غلام. انہوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا. 2 سو جاتے, ایک جاگتا رہتا. اور اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ساری رات عبادت ہوتی تھی. 2 سوتے, ایک جاگتا. پھر وہ سو جاتا, دوسرا جاگتا. پھر وہ سو جاتا, تیسرا جاگ جاتا. اس طرح ساری رات ان کے گھر کے اندر عبادت ہوتی رہتی. میرے بھائیوں, میری بہنوں, کیا قصور میں کوئی ایسا گھر ہے, شہر میں ہو, گاؤں میں ہو, مسلمان ہیں نا, اللہ کے ماننے والے ہیں نا, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں نا. ہم بھی بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم وہابی ہیں, ہم بریلوی ہیں, ہم دیوبندی ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم سنی ہیں, ہم زیادہ ہیں, ہم تھوڑے ہیں, ہم پکے ہیں, ہم مضبوط ہیں. لیکن کیا ہمارے گھروں میں ساری ساری رات عبادت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمیں ساری ساری زندگی اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ زبان کی گرہ اور کھول دے. اللہ پاک بیماری دینے والا بھی ہے اور بیماری ختم کرنے والا بھی ہے. میں پہلے سے بہت بہتر ہوں الحمدللہ. چل بھی لیتا ہوں, تھوڑا بہت بول بھی لیتا ہوں. پچھلا جمعہ بھی پڑھایا ہے, یہ بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ, اور اس سے اگلا بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ. عید بھی پڑھانی ہے. اللہ پاک نے زبان کی راہ دور بھی کر دینی. اتنے لوگ مل کے دعا کریں گے. انشاءاللہ اللہ پاک زبان کی گرہ کھول دے گا انشاءاللہ.
عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ایک دن ہم بیٹھے تھے، اچانک ایک لشکر کا پروگرام بن گیا، جیش الاسرہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے چندہ جمع کرواؤ، آخر جنگ لڑنی ہے، خرچہ چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنی آستین کھولی، یہ انہوں نے اپنا اس طرح آستین کھولی اور اس میں سے 1000 دینار اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ کتنا بھلا؟ 1000 دینار۔ میں نے آج پتہ کیا ہے اس کی قیمت تقریباً 10 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ایک موقع پر، فوری طور پر، ایک آواز پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ روپیہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ 10 لاکھ روپیہ، اتنا شوق تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وہ بات ارشاد فرمائی جو کسی کے بارے میں نہیں فرمائی۔ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو مرضی کرو، تمہاری جنت پکی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کی میری جنت بھی پکی کر دیں یا اللہ۔ اس رمضان میں پکی کر دے یا اللہ، یہ تیرے بندے تیرے دین سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ 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 علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک بندہ پکڑا گیا، جوان آدمی تھا، صحت مند تھا، روزہ نہیں رکھا تھا۔ آپ نے اس کو بلایا اور اسے مارنے سے پہلے کہا اللہ کا خوف کرو، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے۔ جس طرح شوق ہوتا ہے نا، آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی شوق تھا۔ الحمدللہ بچپن میں جب روزے فرض بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی ہم روزے رکھتے تھے، آپ بھی رکھتے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارے بچے بھی رکھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی میری نسلوں کو دین کے کام پہ لگا دے۔ اللہ ہماری نسلوں سے بھی دین کا کام لینا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا میرا بیٹا یہاں بیٹھ کے جمعہ پڑھائے گا انشاءاللہ۔
انشاءاللہ اللہ ہماری نسلوں سے بھی دین کا کام لے گا، قیامت تک ہماری نسلوں سے دین کا کام لے گا۔ کوئی کہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، وہ کہتا ہے میرا بچہ انجینئر بن جائے گا، وہ کہتا ہے دعا کرے میرے بچے کا امریکہ کا ویزا لگ جائے۔ میں کہتا ہوں دعا کریں میرا بیٹا مسجد توحید میں جمعہ پڑھا ہے، انشاءاللہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یفقہوا قولی، یفقہوا قولی، یفقہوا قولی۔ جمعے میں دعا کرو اللہ پاک سب بیماروں کو صحت دے، اللہ سب بیماروں کو صحت دے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں ایک دن ایک آدمی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا ان قتلت اینما انت اینما انا، اللہ کے پیغمبر اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فی الجنت، جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے بھی جنت میں بھیج دے، اللہ دنیا بھی جنت بنا دے، آخرت بھی جنت بنا دے، اللہ دنیا بھی جنت بنا دے، آخرت بھی جنت بنا دے، اللہ جنت میں ہم سب کو اکٹھا کر دے۔ اللہ ہم نے اکیلے جنت نہیں جانا، اللہ ہم سب نے جنت جانا ہے۔ اللہ ہمارے سارے رشتہ داروں کو جنت میں بھیجنا، اللہ سب مسلمانوں کو جنت میں بھیجنا، اللہ ہم سب کو اسی طرح وہاں بھی اکٹھے کر دینا۔ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام کا شوق کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، شوق ہی کوئی نہیں، دنیا کا شوق ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام مکان بڑے بڑے نہیں بنائے، بڑے بڑے کاروبار کیے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہیں، 1.5 لاکھ صحابہ کرام، اور اس میں عرب کے علاقوں میں صرف 18,000 صحابہ کرام کی قبریں، عرب کے علاقوں میں صرف 18,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی کدھر گئے؟ ساری دنیا میں پھیل گئے، اللہ کا دین پہنچایا،
ہجرتیں کیں، اللہ کے دین کے لیے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، محلے دار چھوڑے، سارے چھوڑ دیے اور اللہ کے دین کے لیے پوری دنیا میں چلے گئے۔ ہمارے تک دین کیسے آیا؟ صحابہ کرام نے پہنچایا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ صحابی کہتا اللہ کے پیغمبر ان قتلتو اینما انا، اللہ کے پیغمبر اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے فی الجنہ، تو جنت میں جائے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے کھجوریں پھینک دی اور لڑنے لگ گیا، دشمن کی صفوں میں داخل ہو گیا، لڑائی کرنے لگ گیا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا اور اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ ڈر تو نہیں لگتا؟ کہنا آمین۔ اللہ پاک آپ کو مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ جانا تو ہے ہی ہے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، موت بھی اچھی کر دینا، اللہ قبر بھی اچھی دینا، اللہ حشر بھی اچھا کرنا، اللہ حساب کتاب بھی اچھا کرنا، اللہ انجام بھی اچھا کرنا، اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارا دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر بیٹھے رہتے، حتیٰ کہ کھانا بھی یاد نہیں رہتا اور کبھی کبھار وہیں لیٹ جاتے، مٹی میں وہاں سوئے رہتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کئی دفعہ لوگ میرے پر پاؤں دے کے گزر جاتے تھے، پتہ نہیں لگتا تھا کہ مٹی پڑی ہوئی ہے یا کوئی بندہ پڑا ہوا ہے، یہ حالت ہوتی، لیکن میں وہاں کیوں بیٹھا رہتا؟ میرا شوق یہ تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، سب سے پہلا عمل جو کرے میں لکھ لوں، مجھے یاد ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں لکھنے کا شوق تھا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں لکھنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی شوق پیدا فرما دے، اللہ پاک ہماری اولادوں کو بھی حدیث کا عالم بنا دے، اللہ پاک ہماری اولادوں کو بھی دین کا عالم بنا دے، اللہ پاک ہماری اولادوں کو دین کے راستے پر چلا دے، عالم بھی بنائے با عمل بھی بنائے، عالم بھی بنائے اور با عمل بنا دے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک حدیث میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سنی۔ حدیث یہ تھی جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرے گا، اللہ پاک اس غلام کے ہر حصے کے، ہر عضو کے برابر اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جو بندہ غلام آزاد کرے گا نا، اللہ پاک اس بندے کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ فرماتے میں نے یہ حدیث حضرت سعید رضی اللہ تعالی، حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی۔ انہوں نے جا کے یہ حدیث حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی۔ امام ہیں یہ بھی، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، کہتے میں نے ان کو سنائی۔ جو ہی انہوں نے حدیث سنی، ان کا ایک غلام کھڑا ہوا تھا،
اور وہ کم از کم 10,000 درہم کا غلام تھا. آج کی زبان میں کہہ لیں کم از کم 10 لاکھ روپیہ. 10 لاکھ روپیہ کھڑے کھڑے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. غلام کو کہنے لگے تو اللہ کے لیے آزاد ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اللہ مجھے جہنم سے آزاد کرے. اللہ پاک آپ کو مجھے بھی آزاد فرما. یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. ہم نے اللہ سے آزادیاں مانگنی. یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہمیں مصیبتوں سے آزاد فرما، اللہ ہمیں پریشانیوں سے آزاد فرما، اللہ ہمیں بیماریوں سے آزاد فرما. یہ ہم نے انشاءاللہ اللہ سے آزادیاں مانگنی. اللہ آپ کو مجھے بھی آزاد فرما. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں. ان کا نا ایک بہت بڑا باغ تھا، بڑا پھلدار تھا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 4 سپارے کی پہلی آیت. تم اس وقت تک نیکی کی کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو. اپنی سب سے محبوب چیز جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اس وقت تک نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے سب سے زیادہ پسند یہ باغ ہے، یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے رشتہ دار اکٹھے کر لیے اور سارے کا سارا باغ، اس کی ساری کھجوریں اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دی. اللہ پاک ہمیں بھی اپنی سب سے محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات سوچو، کیا زندگی میں کبھی آپ نے یا میں نے اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے؟ میرا نہیں خیال. مثلا مجھے ایک پلاٹ بڑا اچھا لگتا ہے، میں وقف کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس پلاٹ پہ مسجد بناؤ. اس پوری مجلس میں شہر قصور بیٹھا ہوا ہے نا، کوئی ایک بندہ اعلان کرتا ہے کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، پلاٹ بڑا قیمتی ہے، میں آج کے جمعے میں وہ پلاٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. کوئی ایک بندہ گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، کالونی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کوئی ایک پلاٹ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ سوچتا ہے گھر والوں سے مشورہ کروں گا، سوچوں گا، بہتا نیک ہونا تو کہے گا استخارہ کروں گا، استخارہ کرنے کے بعد بتاؤں گا. ہمت نہیں پڑتی. لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی جگہ پہ کھڑے آیت سنی اور فوراً عمل کر دیا. اللہ پاک آپ کو مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.